اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم السلام علیک یا خاتم النبیین صلوات اللہ علیک یا خاتم النبیین اما بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب بنیان المشیت سے پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ کل چھوڑا تھا۔ تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سچی بات کہنا پڑتی ہے، اس لیے یہ وعید بھی بتلا دی گئی۔ شارح علیہ السلام نے، جس پر میری روح قربان ہو، ہمارے لیے سب باتیں صاف صاف بیان فرما دی ہیں، وہ بھی جو ہم کو مفید تھیں اور وہ بھی جو ہمیں نقصان دینے والی تھیں۔ پس نجات پانے والا وہ ہے جو آپ پر ایمان لایا اور آپ کے احکام کی پیروی کرتا رہا۔ اندیشہ اور ہلاکت اس کے لیے ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ آپ کو جس طرح حکم تھا آپ نے پہنچا دیا۔ اب ہماری کوئی حجت آپ پر باقی نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجت ہر مکلف پر قائم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حجت مخلوق پر کامل ہو گئی۔ اب کسی کو اللہ کے سامنے یہ کہنے کا موقع نہیں رہا کہ ہم کو کسی نے سیدھا راستہ نہیں بتلایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر خدا کا راستہ بتلانے والا نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ آئندہ آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح فیصلہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہم کسی امت کو عذاب کرنے والے نہیں جب تک ایک رسول نہ بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ محبت اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کی محبت اور مدد کا تقاضا یہی ہے کہ رسول بھیجنے کے پہلے کسی امت کو عذاب نہ کیا جائے۔ بزرگوں، میرے بچوں، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے نفس کو تواضع و انکساری و خاکساری سکھلاتا ہے، اور دنیا کے تعلقات کو اپنے سے الگ کر دیتا ہے، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے، اس کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی چیز کی رغبت اپنے دل میں نہیں رکھتا، سچے دل سے اللہ کی عبادت پر جمع رہتا، اور اللہ کے لیے تواضع اختیار کر کے منبر اور تخت کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کو ان چیزوں کے حاصل کرنے کی قدرت بھی حاصل ہو۔ اس کی حالت اس طرح ہوتی ہے کہ اس نے منبر اور تخت کو محض تواضع کی وجہ سے چھوڑ دیا، اور اگر وہ چاہے تو اس کے لیے بہت سے منبر اور تخت ہو سکتے ہیں۔ وہ دوسروں کے لیے لگان وصول کرتا ہے، اور خود اس کی طرف تعریفیں اور ثواب پہنچائے جاتے ہیں۔ بزرگوں، میرے بچوں، عبدیت بندگی غلامی کا حق یہ ہے کہ آقا کے سوا سب سے پوری طرح یکسو ہو جائے۔ عبدیت یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو چھوڑ دے، آقا کے سوا کسی کو مطلوب نہ بنائے۔ عبدیت یہ ہے کہ ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی کی طلب سے ارادے کو روک لے۔ عبدیت یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر اپنے بھائیوں سے کسی قسم کی رفعت اور فوقیت نہ پائے۔ عبدیت یہ ہے کہ آدمی جس مٹی سے بنا ہے اس کے درجے پر ٹھہرا رہے، مٹی سے زیادہ اپنا رتبہ نہ سمجھے۔ عبدیت خوف و خشیت کا نام ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی تقدیروں کے سامنے جھک جانے کا۔ بندہ اس وقت تک پورا غلام نہیں بنتا جب تک آزادی کے درجے پر نہ پہنچ جائے، یعنی اپنے آقا کے سوائے دوسری تمام تر مخلوق کی غلامی سے جب تک پوری طرح نہ نکل جائے۔ بزرگوں، مجھے بھیک مانگنے والوں کا ڈھپڑا نہ بنانا کہ جس طرح وہ ڈھپڑا بجا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اسی طرح تم میری تعریفیں کر کے لوگوں کو میری طرف مائل کرو۔ میری خانقاہ کو حرم کی طرح کوئی زیارت گاہ بھی نہ بنانا، مرنے کے بعد میری قبر کو بت بھی نہ بنانا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ مجھے دنیا میں اپنی طرف یکسو کر لے، سو بحمدللہ یہ بات جمعیت قلب کے ساتھ حاصل ہو گئی، اور امید ہے کہ اس دنیا کمینہ سے الگ ہونے کے وقت بھی میں خیریت کے ساتھ اس مقصود تک پہنچ جاؤں گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی دل جمعی حاصل ہو جائے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے سچ مچ وصال ہو جائے پھر اور چیزیں سب معمولی ہیں، مٹی کے اوپر جو کچھ بھی ہے مٹی ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق کو لازم سمجھو۔ اللہ کے حق کی قسم، اس کے سوا نہ کوئی ضرر دے سکتا ہے نہ نفع، نہ جدا کر سکتا ہے نہ ملا سکتا ہے، نہ کچھ دولت ظاہری یا باطنی دے سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کچھ وسیلے ضرور ہیں، مثلاً اعمال صالحہ وغیرہ، اور کچھ واسطے بھی ہیں جن کی ناشکری نہیں کی جا سکتی، مثلاً استاد، مشائخ، مگر بڑی چیز اصل میں ایک ہی بات ہے جس کو لو، وہ یہ ہے کہ تم نے دل و زبان سے کہا اور واصل ہو گئے، اور وہ آمنت باللہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ جب تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو اس کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام باتوں پر بھی ایمان لے آؤ گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم کو حکم وغیرہ دیں اس کو قبول کرو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، اور ان وسیلوں اور واسطوں کی بھی تعظیم کرو جو تمہیں اللہ کا رستہ بتاتے ہیں۔ اللہ کی توحید خالص بھی اختیار کرو گے، اور اس اللہ کے دروازے پر آنسو بہاتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ذلت و خشوع کے ساتھ اس کے سامنے زمین کو بوسہ دو گے، معلوم ہو جائے گا کہ تم کہاں لوٹ کر جانا ہے، اور ملاقات کے موقع کے لیے جو سامان ضروری اور مناسب ہے اس کے تیاری میں بھی مشغول ہو جاؤ گے، اور تمام اعمال میں اخلاص سے کام لو گے یہاں تک کہ تم سراپا اخلاص بن جاؤ گے۔ اس کے بعد تم بڑے بڑے درجات کے لائق ہوگے، تمہارے اوپر عطاؤں کے بادل برسیں گے اور کرم کے خلت ڈالے جائیں گے، تمہارے لیے نعمتوں کے دسترخوان بچھائے جائیں گے، اور تمہاری معرفت کا جال تمام مخلوق پر پھیلا دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ کسی کو باقی نہیں چھوڑے گا بلکہ سب کو اپنے اندر لے لے گا، اور تمہارے نائب خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی دعوت اللہ کے حکم سے ظاہر و باطن میں ہر جگہ پہنچ جائے گی، یعنی ظاہر میں بھی تمہاری معرفت کا چرچا ہوگا اور باطن میں بھی اہل اللہ کے قلوب تمہاری معرفت اور ولایت پر شاہد ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آج ہم نے شیخ احمد کبیر رفاعی کتاب بنیان المشیت سے مطالعہ کیا، جس میں انہوں نے توحید پر ایک مرتبہ پھر اپنی توجہ دلائی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا نہ کریں جنہوں نے ہمیں اللہ کا رستہ بتایا، یعنی جنہوں نے ہمیں قرآن پاک پڑھایا، قرآن پاک سمجھایا، قرآن پاک سکھایا، جنہوں نے ہمیں حدیث سکھائی، حدیث پڑھائی، حدیث کی تشریحات کے ذریعے ہم کو اللہ کی طرف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سکھائی۔ تو یہ جو سب علماء کرام ہیں، یہ جو سب شیوخ ہیں، ان سب
की ताज़ीम और एहतराम लाजमी है और इनका भी शुक्र अदा करना चाहिए, इनको भी ताज़ीम देनी चाहिए। तो ये आज इनका मौजू रहा। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि असल अब्दियत क्या है। असल बात यह है कि हम मिट्टी के हैं और आखिर में हम मिट्टी के नीचे ही चले जाएंगे, और यही हमारी हैसियत है। और हम किसी भी किस्म की जो है बड़ाई, खुद परस्ती, तकब्बुर, इन सब चीज़ों से अपने आप को अलग कर दें और अपना ध्यान मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ जो है वो कर दें। उम्मीद है आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। आखिर में ये दुआ है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत, खुशहाली, ज़िंदगी, गिनायत बमा उम्र खिज़री अता फ़रमाए, आपको भी, आपकी औलाद को भी, आपके अज़वाज को भी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरा। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।